اچھا جی، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہے باب الایمان بالقدر۔ ٹھیک ہے، باب الایمان بالقدر۔ الفصل الاول عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ قال، اور فرمایا کہ اس وقت عرش پانی کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تقدیر کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ تقدیر لغت کے اندر اندازے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر تقدیر معنی ہے القدر تعین کل مخلوق بمرتبتہ التي توجد من حسن وقبح ونفع وضر، یعنی تقدیر ہر مخلوق کی ہر حیثیت اور وصف کے تعین کا نام ہے، چاہے وہ وصف خوبصورتی ہو یا قباحت ہو، نفع ہو، ضرر ہو، نقصان ہو، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے عالم کے پیدا ہونے سے پہلے جو اندازہ فرمایا اس کو مقرر کر دیا، اور اس کے مطابق اس کا تفصیلی وجود ظاہر ہو گیا، یہی تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں یہ فرمایا، بہرحال تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ فرض ہے، اور تقدیر کے اوپر اس طرح ایمان لانا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے افعال کا بھی خالق ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، سب کچھ بندوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، تو جو بھی ہو سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اسلام سے خوش ہوتا ہے اور کفر سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان اسلام سے خوش ہوتا ہے اور کفر سے ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تقدیر کے متعلق، انہوں نے سوال کیا حسن ابن علی سے، تو حسن ابن علی نے فرمایا کہ من لم یؤمن بخیرہ و بقدرہ من خیر و شر فقد کفر، کہ جو تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے، یہ اس کے بغیر اسلام انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ کا راز ہے،
کسی مقرب فرشتے کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، پھر اس کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، ایک گروہ کو اپنے فضل کے ساتھ جنت کے لیے بنایا اور دوسرے گروہ کو اپنے عدل کے ساتھ دوزخ کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، اور دونوں کو اختیار دے دیا اعمال کے بارے میں، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے تقدیر کے بارے میں۔ ایک شخص نے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا تقدیر کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا، حضرت علی صلی اللہ عنہ نے، طریق مظلم لا تسلکہ، طریق مظلم لا تسلکہ، کہ بھائی تقدیر ایک اندھیری راستہ ہے، اس کے اوپر نہ چلو۔ پھر انہوں نے سوال کیا تو فرمایا، بحر عمیق فلا تلجہ، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اترو۔ پھر سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، سر قد خفا علیک فلا تفتش، کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو چھپایا ہوا ہے، اس کو فاش کرنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے۔ منکرین تقدیر کا فتنہ یہ کب شروع ہوا؟ تو صحابہ کے دور کے اندر تو تقدیر کا انکار کرنے والا کوئی نہ تھا، صحابہ کے دور میں کسی نے انکار نہیں کیا، اور نہ اس وقت کوئی تردد تھا۔ صحابہ کے آخری دور میں یہ بحث شروع ہو گئی تھی۔ بصرہ کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا معبد جوہنی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے امور کا علم پہلے سے نہیں ہوتا، جب کوئی آدمی عمل جب ظاہر ہوتا ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے یوں بیان کیا کہ الامر آنفن، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے سے کوئی لکھا پڑھا تو ہے نہیں، بس جو جب کیا ہوتا ہے آدمی عمل کرتے تو بس اسی وقت اس عمل کا وجود آتا ہے، پہلے سے اس کا کوئی لکھا ہوا نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلا شخص تھا معبد جوہنی، انہوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ بھائی مستقبل کے اندر فیوچر میں کیا ہوگا اس کا علم اللہ کو نہیں ہے، اللہ کو اس وقت علم ہو جاتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس سے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی۔ اس شخص کا رد صحابہ کرام نے بھی کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، اور یہ عنوان خطوط وغیرہ بھی لکھے کہ بھائی یہ گمراہ طریقہ ہے، اس کو رد کیا جائے، یہ مسئلہ آگے نہ اور اس کو اس کی روک تھام کی جائے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی تردید ہوئی تو اس وقت بس یہ معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا تھا، پھر اس وقت یہ معاملہ نہ چل سکا، ٹھیک ہے، کسی نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پھر اس کے بعد معتزلہ کا دور آیا، تو معتزلہ نے اس کو ایک اور طریقے سے آگے چلایا، اور انہوں نے اس کو یہ عنوان دیا کہ بندے کے افعال اپنے اختیار یا قدرت میں ہے یا نہیں ہے، بندے کے افعال اپنے اختیار یا قدرت میں ہے یا نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب اعمال کرتا ہے تو بندے کے اعمال اس کی قدرت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ انہوں نے اس رنگ سے اس مسئلے کو عنوان دیا، ٹھیک ہے۔ کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، سمجھ گئے؟ یہ عنوان دے کر انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور یہ مسئلہ پھر بنو عباس کے دور میں پھر بہت آگے چلا، اور اس پر بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے معتزلہ کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی مناظرے شروع ہوئے، سمجھ گئے؟ تو انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا کہ بھائی
انسان کیا ہے؟ اپنے افعال کا خود خالق ہے. انسان اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے. یہ پھر معتزلہ کے دور میں یہ شروع ہوا، پھر ان کا رد کیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ان کا خوب رد کیا. تقدیر کے مسئلے کے اندر کل 3 مذاہب ہیں. ایک اہل حق کا ہے اور 2 اہل باطل کی ہیں. اہل سنت والجماعت اور یہ حق ہے، اور ایک جبریہ اور معتزلہ، یہ کیا ہے؟ باطل ہے. جبریہ کا عقیدہ یہ ہے، جبریہ کا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کل جماد ہے، انسان کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں، انسان تقدیر کے سامنے بس ایک بے بس پتھر کی طرح ہے. سمجھ گئے؟ جیسے کہ پتھر ہے، آپ پتھر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں نا، تو بس اسی طرح انسان کے افعال بھی ہیں. انسان بھی اپنے افعال کے اندر خود کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. چاہے وہ شرک کر رہا ہے، چاہے وہ چوری کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں. اب یہ مذہب تو ظاہر ہے صریح البطلان ہے، واضح طور پہ یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا کہ انسان بالکل مجبور محض ہوتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انسان کو مجبور محض بھی بنایا، انسان کو کچھ کرنے کا اختیار بھی نہیں، پھر بھی انسان کو اس کے کرنے کے اوپر جو ہے تو وہ سزا دی جا رہی ہے. یہ تو کیا ہے؟ ظلم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو باطل ہے. سمجھ گئے؟ ایک عقل مند آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ افعال اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کے اندر فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک ہے آدمی ہاتھ ہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے حرکت سے، اپنے فعل سے، ٹھیک ہے، اس کو افعال اختیاری کہتے ہیں. اور ایک ہے حرکت ارتعاش، غیر اختیاری طور پر ہاتھ کا ہل جانا. ٹھیک ہے، آدمی کو عادت ہوتی ہے نا، جس کا ہاتھ خود ہی ہلتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ جو کانپتا ہے، جیسے اس کو کنٹرول نہیں ہوتا اپنے ہاتھ کے روکنے کے اوپر، اس کے ہاتھ بس کپ کپاتے ہیں ہر وقت. ہاں، تو وہ کیا ہے؟ وہ فعل غیر اختیاری ہے. اور ایک ہے کہ انسان خود اپنا ہاتھ ہلاتا ہے، یہ فعل اختیاری ہے. اگر دونوں کے اندر فرق نہ کیا جائے، پھر تو انسان، مطلب یہ کہ یہ تو کوئی عقل مند آدمی بھی اس کو تصور نہیں کر سکتا نا. وہ ایک انسان ہے، خود ہاتھ ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، خود ہاتھ ہلا رہا ہے. دوسرا آدمی ادھر بیٹھا ہے، وہ چائے کا کپ بھی نہیں پکڑ سکتا، اس کا ہاتھ خود ہل رہا ہے. تو وہ جو پینٹنگ کر رہا ہے اور ہاتھ ہلا رہا ہے، وہ اس کے اپنے اختیار سے ہے. اور وہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے اور چائے کا کپ بھی نہیں پکڑ سکتا اور اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل غیر اختیاری ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، تو ان کا عقیدہ تو باطل ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا عقیدہ معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا عقیدہ یہ کہ انسان اپنے افعال کے اندر آزاد ہے، وہ تقدیر کا پابند نہیں ہے، انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. انسان جو فعل کر رہا ہے، یہ پہلے سے کوئی لکھا ہوا نہیں تھا. الامر آنفن، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. الامر آنفن، بس جو کچھ ہو رہا ہے بس ابھی ہو رہا ہے، پہلے سے کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. اس کو قدریہ بھی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ بھی کہتے ہیں اور معتزلہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. انسان، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہر ایک چیز کو ہم نے پیدا کیا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے لیے نفع و نقصان کا کوئی میں مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا میں اسی کا پابند ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ تمام آیاتیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ مانا جائے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے،
ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر تو خالق بہت زیادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، خالق تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہر ایک انسان اپنے فعل کا خالق ہو، ہر ایک انسان اپنے فعل کا خالق ہوگا. یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے، یہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تعدد خلائق کا ماننا لازم آئے گا. خالق پھر ایک نہیں ہوگا، بہت سارے ہوں گے. سمجھ گئے؟ اور معتزلہ اصل میں یہ چاہتے ہیں، معتزلہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، ان کا مقصد کیا ہے اس میں؟ اصل میں ان کا مقصد اس بات کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرنا چاہتے. سمجھ گئے؟ اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کرنا نہ آ جائے کہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کی نسبت کریں گے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کا خالق ہے، اگر ہم ایسے کہیں گے تو پھر اللہ کی طرف شر کی نسبت لازم آئے گی، کیونکہ انسان تو چوری بھی کرتا ہے، تو کیا چوری کو اللہ نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، انسان تو پھر زنا بھی کرتا ہے، تو کیا زنا کو اللہ نے پیدا کیا؟ تو پھر کیا لازم آئے گا؟ اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا لازم آئے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مناسب نہیں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے. ان کا مقصد اصل میں یہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک معتزلی تھا، عبد الجبار نام تھا اس کا. تو وہ ایک اہل سنت والجماعت کی مجلس میں آئے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، پاک ہے وہ ذات، ٹھیک ہے، گناہ کی نسبت سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس سے پاک ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کہا سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، پاک ہے وہ ذات جو اپنی ملک میں جو چاہے کرتا ہے. تو پھر معتزلہ نے کہا ایشاء ربنا ان یعصی، کہ کیا ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں؟ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں؟ تو پھر اہل سنت والجماعت نے کہا، جو عالم تھا، کہ کیا ہمارے رب کی نافرمانی ہوتی ہے جبری طور پر؟ یعنی ہمارے رب جو ہے تو اتنے عاجز ہیں کہ ان کی نافرمانی ہوتی ہے اور وہ اپنی نافرمانی کو روک بھی نہیں سکتے، جبرن ان کی نافرمانی ہوتی ہے. تو اس پر بولا جواب ہے. اس پر پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا. سمجھا کئی بات؟ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ مطلب یہ کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ اس افعال کا خالق نہیں ہے جو افعال بندے نے پیدا کیے، اس کا خالق اگر اللہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ اس کو روک بھی نہیں سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ خیر، تو معتزلہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر ہم شر کی یہ گناہ کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں گے، یا یہ کہ اگر ہم انسانوں کے افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے، تو اس میں کیا لازم آئے گا؟ اس میں لازم آئے گا کہ ہم گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کریں. ہم کہیں کہ چوری بھی اللہ نے پیدا کی، زنا بھی اللہ نے پیدا کیا، گالی بھی اللہ نے پیدا کی. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف آتی ہے، اور شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بات یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہے خلق شر اور ایک ہے کسب شر. خلق شر شر ہے، خلق شر اس کو شر نہیں کہتے، کسب شر اس کو شر کہتے ہیں. سمجھا گئی بات؟ عقلی جواب کیا ہے معتزلہ کو؟ ایک ہے خلق شر اور ایک ہے کسب شر. کسب شر تو شر ہوتا ہے، خلق شر شر نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھو بھائی، ایک ہے گناہ کا پیدا کرنا اور ایک ہے گناہ کرنا. گناہ کا پیدا کرنا یہ شر نہیں ہے، گناہ کا کرنا یہ شر ہے. سمجھ گئے؟ گناہ کا کرنا یہ شر ہے. ایک ہے زنا کو پیدا کرنا اور ایک ہے زنا کا کرنا. تو پیدا کرنا
یہ شر نہیں ہے، اس کام کا کرنا یہ شر ہے۔ کفر کو پیدا کرنا یہ شر نہیں ہے، کفر کا کرنا یہ شر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جیسے کہ اس کی مثال، اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے، پستول کے ساتھ اس نے دوسرے بندے کو مارا، تو پولیس والے آتے ہیں، اور پولیس والے اس کمپنی میں نہیں جاتے، اس فیکٹری میں نہیں جاتے جہاں پر وہ پستول بنی ہے، وہاں نہیں جاتے، بلکہ پولیس والے کس کو پکڑیں گے؟ اس آدمی کو پکڑیں گے جس نے قتل کیا ہے، اس کو پکڑیں گے۔ ہاں بھائی، تم نے کیوں قتل کیا؟ وہ یہ نہیں کہے گا جاؤ نا اس کمپنی والے سے پوچھو یہ پستول کیوں بنائی اس نے، وہ تو میں ٹیسٹ کر رہا تھا، وہ ہاتھ سے گولی چل گئی، مر گیا بندہ۔ پولیس والے پھر بھی اس کو پکڑیں گے، گناہگار تم ہی ہو، تم نے کیوں چلائی پستول؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جس کمپنی والے نے یہ پستول بنائی ہے انہوں نے غلط کام کیا، اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا، حالانکہ اس پستول سے کتنے لوگ مرے، ٹھیک ہے، کلاشنکوف سے کتنے لوگ مرے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھتا ہے تو کس کو؟ صرف اس بندے کو پکڑتے ہیں جس نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح گناہ کا پیدا کرنا، اس کا تخلیق کرنا یہ شر نہیں ہے، گناہ کا کرنا یہ کیا ہے؟ شر ہے۔ تو خلق کی شر شر ہے، کسب خلق کی شر کو شر نہیں کہتے، کسب شر کو شر کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، دوسرا تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، اور اس میں یہ والی بات بھی یاد رکھیں۔ اچھا دیکھیں، تقدیر ایک ہے انسان کا فعل، ٹھیک ہے، انسان کا فعل، وہ جو افعال کرتا ہے اس کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایک ہے فعل، ارادہ فعل، اور ایک ہے وجود فعل۔ فعل کا دل کے اندر خیال آ جانا، اور دوسرا جا کے اس فعل کو انجام دے دینا، ٹھیک ہے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا نماز کا، پھر میں جاتا ہوں اس نماز کو انجام دیتا ہوں۔ اب یہ جو ارادہ آیا میرے دل کے اندر اور میں نے جو وہ کام انجام کیا، ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان ایک مرتبہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ اختیار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر انسان کے دل کے اندر جو خیال آتا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، انسان جو افعال کرتا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کے درمیان ایک مرتبہ آتا ہے، اس مرتبے کے اندر انسان اختیار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس میں انسان کو اختیار ملا ہے۔ اس دونوں کے درمیان انسان کے درمیان خیال آیا، خیال کے بعد اس نے نماز پڑھی، نماز کا خیال اور نماز کے درمیان ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر انسان یہ اختیار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کی بنیاد پر انسان کیا ہے؟ مکلف ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ وہی چوری کرنی ہے، پھر جا کر وہ چوری کرتا ہے، تو جب خیال آیا، تصور فعل، ٹھیک ہے، اور ایجاد فعل، تو وہ فعل کرتا ہے، ان دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کی بنیاد پر انسان کو کیا کیا گیا؟ مکلف قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا مرتبہ آتا ہے جس کے اندر انسان بالکل بالکل کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ انسان اختیار کرے کہ ہاں بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پھر انسان ان دو پوائنٹوں کے درمیان جو پوائنٹ ہے اس میں انسان اختیار کرنا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے یا میں نے چوری نہیں کرنی، اس پوائنٹ کی بنیاد پر انسان مکلف کیا گیا ہے، اور اس پوائنٹ کی بنیاد پر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو درمیان والا پوائنٹ ہے وہ کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے بنایا، اس کا خالق بھی اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے یا نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر، اور وہ بھی پہلے سے مقدر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے استاد جی شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ تکملہ فتح الملہم میں لکھا ہے کہ یہ جو درمیان والا پوائنٹ ہے یہ متشابہات میں سے ہے، بس اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں
ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بس تقدیر کے متعلق بس جو احادیث آ رہی ہیں یہ پڑھنا ہے، باقی جو ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور نہ جو ہے تو اس کے متعلق کسی کو کوئی بات بتانی ہے، نہ اس کے متعلق جو بھی تقدیر کے بارے میں بات کرے بھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، بس تقدیر کے متعلق. سمجھ آ گئی بات؟ باقی تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. اور ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے انسان، جیسے کہ اگر انسان والدین کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی. ٹھیک ہے، انسان اگر حرام سے بچے گا تو اس کے رزق میں خوب برکت ہوگی، کسی کا مقروض نہیں بنے گا، معاشی طور پر پریشان نہیں ہوگا. اور اگر اس نے حرام کام کیا تو پھر یہ مقروض بھی ہو جائے گا، معاشی طور پر بھی پریشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر انسان نے جو ہے تو بازار جاتے ہوئے بالفرض سنت کا طریقہ اختیار کیا تو بازار میں اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، دعائیں پڑھی حفاظت کی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اگر اس نے دعائیں پڑھی تو پھر اس کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہاں پر یہ جو ہے تو بالفرض میں تو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے ضروری نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہو، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقدیر مبرم اس طرح ہوتی ہے. اچھا، کہ اگر یہ کام کیا تو یہ ہوگا، اور اگر یہ کام کر دیا تو یہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے کون سی چیزیں تقدیر معلق میں آتی ہیں اور کون سی چیزیں تقدیر مبرم میں آتی ہیں، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں. اچھا، سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ اگر یہ بھی پتہ چل جائے ٹھیک ہے پھر بھی کہیں گے بس یہ چیز تو ویسی بھی لکھی گئی ہے، اس میں تو ویسی تبدیل نہیں کرنا، بس جو بھی ہوگا ہوگا وہی ہوگا. ہاں، جس طرح میں نے کیا بس اسی طرح ہونا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی، ایک بار پھر سے تقدیر معلق اور مبرم کا بتا دیں. اچھا، تقدیر معلق اس کو کہا جاتا ہے، تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کے لیے فیصلہ لکھا ہو کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہوں. جیسے کہ اگر اس نے والدین کی خدمت کی تو اس کی عمر 80 سال ہوگی، اگر والدین کی خدمت نہ کی تو اس کی عمر 60 سال ہوگی. ٹھیک ہے، اگر اس نے حرام کام سے اپنے آپ کو بچایا تو اس کے مال میں برکت ہوگی، یہ مقروض نہیں ہوگا. اگر حرام کام سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یہ بندہ مقروض بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تو اس کے بچے بھی اس کی خدمت کریں گے، اگر نہیں کی تو بچے بھی خدمت نہیں کریں گے. بس بالفرض ٹھیک ہے کہ اس کی تقدیر کو معلق کیا گیا ہو، معلق ہو اس کی تقدیر کہ اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اس راستے پہ چلا گیا تو یہ انجام ہوگا، اس راستے پہ چلا گیا تو یہ انجام ہوگا. یہ ہے تقدیر معلق. اور تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں کہ جو اٹل ہوتی ہے، بس چاہے تم جس راستے سے بھی جاؤ ہونا یہی ہے. چاہے تم جس راستے سے بھی جاؤ ہوگا یہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ہے تقدیر مبرم. ٹھیک ہے، اب یہ کہ تقدیر معلق کسے کہتے ہیں اور تقدیر مبرم کسے کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کون کون سی تقدیر معلق میں آتی ہے اور کون سی مبرم میں، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا، یہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس طرح تقدیریں موجود ہیں. ٹھیک ہے، دو قسموں کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا جی، دیکھو عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا. یعنی کہ ابھی زمین آسمان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی تھی.
ٹھیک ہے، مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی کہ ابھی زمین آسمان بھی ان کا بھی نام و نشان نہیں تھا، زمین آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تقدیریں، اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی۔ اب تقدیر لکھنا، اس کا مطلب کسی خاص کتاب کے اندر، خاص جو ہے تو دیوان کے اندر اس کو لکھنا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی وقت کا پابند نہیں، حالات کا پابند نہیں ہے۔ تو یہاں پر کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا، بلکہ مطلب یہ کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اور قلم نے پھر کیا ہے، وہ ساری تقدیریں لکھ دی، ٹھیک ہے۔ بعض یہ کہ 50,000 سال پہلے، تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ 40,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں احادیث کے اندر تعارض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق صرف امور کے اعتبار سے ہے، کہ بعض امور اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیے، اور بعض امور اللہ تعالیٰ نے 40,000 سال پہلے لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اس وقت زمین آسمان نہیں تھے، زمانہ بھی نہیں تھا، سورج چاند ستارے بھی نہیں تھے، تو 50,000 سال پہلے کیسے ہوا؟ سال تو تب ہوگا کہ جب سورج چاند ستارے تو ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک اندازہ ہے کہ اس وقت اگر زمانہ ہوتا تو 50,000 سال پہلے جو ہے تو اتنا زمانہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، اتنا اندازہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے وکان عرشہ علی الماء، کہ ان کا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانا مقصود ہے کہ اوپر عرش ہے، نیچے پانی، اور پانی کے نیچے ہوا، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ قائم تھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، اور عرش کے نیچے پانی تھا۔ عرش کے نیچے پانی کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پانی کے اوپر رکا ہوا تھا، نہیں، عرش کے نیچے پانی تھا، دوسرے نمبر پر پانی تھا، پھر اس کے بعد ہوا، یہ تینوں چیزیں ہوا کے اندر معلق تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دنیا کا پانی ہے، اچھا، یہ سب عرش، پھر پانی، پھر اس کے بعد ہوا، اور یہ ہوا کے اندر معلق۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر دنیا کا پانی مراد نہیں ہے، بلکہ عرش کے نیچے پانی کا ایک دریا ہے، ٹھیک ہے، اس دریا سے بارش برستی ہے، تو یہاں سے مراد وہ بارش کا پانی ہے، وہ کیا ہے، سمندر کا پانی ہے جس سے بارش برستی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک موتی بنایا، پھر اس کو ہیبت کی نگاہ سے دیکھا تو وہ پانی ہو گیا۔ اب کیا ہے، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر عرش، تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے غضب کی نگاہ سے دیکھا تو وہ پانی خشک ہو گیا، اور اس کے نیچے کچھ کیچڑ سی رہ گئی، اور ایک دھول سی اٹھی جس سے آسمان بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم استوى الى السماء، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد فرمایا والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے، کہ جس نے پانی کو، عرش کو بنایا، عرش کے بعد پانی کو بنایا، پانی کو بھی ہوا کے اندر ٹھہرائے رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا کو بنایا، ہوا کو بھی ہوا میں ہی ٹھہرائے رکھا۔ پھر تینوں چیزیں ایک دوسرے کے اوپر بھی معلق نہیں ہے، تینوں چیزوں کے اندر بھی گیپ ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہوا کے اندر معلق ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانا مقصود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، آگے کیا ہے، ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، حتی العجز والکیس، رواہ مسلم، تمام چیزیں تقدیر کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ دانائی اور نادانی
اس کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی تقدیر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، چلو دوسرے کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا 4:40 پہ، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔